لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے. بڑے مبارک مہینے میں اور مبارک جگہ میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بڑے مبارک لوگوں میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے. جگہ بہت کم ہے، لوگ زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اور تھوڑا تھوڑا آ جائے. اس نیت سے آگے بڑھے کہ کوئی پیچھے والے کو جگہ مل جائے گی تو اس کے سننے کا فائدہ بھی اللہ ہم کو نصیب کرے گا. وہ جتنا عمل کرتا رہے گا ہمارے نام عمل میں نیکیاں بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اصل تو بیان حضرت حاجی صاحب دامت برکاتہ کا بیان ہے جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں. میرے خسر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل عطا فرمایا ہے، اللہ ایسا دل سب کو نصیب فرمائے، اور سنتوں پر عمل کا جو جذبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ہم جو باتیں سنیں اس نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. قرآن کریم میں 23ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی. 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی. اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں وہ بندے جو قرآن اور حدیث کو غور سے سنیں، قرآن حدیث کو غور سے سنیں اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرے. اللہ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے تو ہے زمین پر لیکن ہم نے آسمان پر ان کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا چاہے کچھ بھی کہے لیکن اللہ فرماتا ہے میرے یہاں عقل مندوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. تو میرے دوستوں آج ہم سب نیت کریں کہ جو باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میرے پیارے دوستوں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے ہم سب کو کتنی نعمتیں دی. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں دی. ماشاء اللہ ہمارے کتنے بھائی ہیں، سب نے الحمدللہ کھانا کھایا، جب کھانا کھایا اور پھر گھر پر کھانا کھایا، اور جن بھائیوں نے نہیں کھایا ہوگا تو گھر جا کر کھانا کھائیں گے. اللہ کسی کو بھوکا نہیں سناتا، اللہ کسی کو پیاسا نہیں کر پاتا، اللہ کسی کے بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. اللہ نے بے شمار احسانات کیے اور اللہ نے فرمایا بندے میں نے اس پر اتنے احسان کیے کہ تو گن بھی نہیں سکتا. وہی تعودوا نعمت اللہ کی لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اللہ نے کیسی بڑی بڑی چیزیں بنائی، یہ آسمان، زمین، یہ رات اور دن، یہ آفتاب اور مہتاب. سچ بتاؤ ہم نے کون بنا سکتا؟ رات کو دن میں بدلنا، دن کو رات میں بدلنا، مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا، یہ آفتاب اور مہتاب اور یہ ستارے کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ نے سب بنانے کے بعد بھی ہم پر احسان نہیں جتایا. بھائی احسان نہیں. اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ پر احسان کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے شمس و نہار اور یہ لیل و نہار کو میں نے پیدا کیا تجھ پر احسان کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی، کان دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا. اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں. ارے کہو نا، اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا. اور اللہ کو پسند بھی نہیں کہ ہم بھی کسی نعمت پر احسان جتائیں. ہم کسی کی کوئی مدد کریں اور اس کے بعد میں ہم کو دوسرے روز کہے کہ دیکھ یاد کر وہ 2 دن پہلے کتنا پریشان تھا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں مل گیا، میں نے اس کو 500 روپے دیے ورنہ تو ذلیل ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اللہ فرماتا اگر تم نے کسی پر احسان کیا اور پھر نعمت بتایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ثواب کا سلسلہ ختم کر دیا. اب اس کو
कोई सवाब नहीं मिलेगा, चाहे तूने हजारों रुपये दिए हो। लेकिन अगर तूने किसी पर है तो अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान जताया नहीं और अल्लाह हमको जताने देता भी नहीं। इसको समझना, अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान जताया नहीं और हमको किसी नेमत पर एहसान जताने देता भी नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हम पुराने करीब उठाकर देखते हैं, एक नेमत ऐसी है कि अल्लाह देता है और उसके बाद अल्लाह कहता है मेरे बंदो मैंने तुझ पर एहसान कर दिया। एक नेमत ऐसी, बाकी अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें दी, रात दिन सूरज आफ्ताब महताब सितारे, अल्लाह ने किसी भी नेमत पर नहीं कहा कि मेरे बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया। लेकिन एक नेमत ऐसी है कि देने के बाद अल्लाह खुद कहता है कि मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया कि ये नेमत मैंने तुम्हें दी है। और वो नेमत क्या है? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा और अल्लाह खुद फरमाते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते तमाम कयामत तक आने वाले मुसलमानों, हमने तुम पर एहसान किया, इस बात फीहिम रसूला, हमने एक पैगंबर दे दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस प्यारे नबी की मोहब्बत हमको नसीब फरमाए। ये तो रजब का महीना, सीरत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, रिफ़ात मुस्तफा का महीना, ये मेराज वाला महीना, इस महीने में नमाजें पढ़ हुई है। मेरे दोस्तों, हम इस बात की नियत करें कि जिए तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिए। और अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दुनिया में क्यों भेजा? भाई कोई सवाल करे, अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक को दुनिया में क्यों भेजा? तो अल्लाह खुद फरमाते मैंने क्यों भेजा, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मैंने नबी को इसलिए भेजा सबको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए, सबको हदीस पाक सुनाए और सबके दिलों को साफ करे। मेरे दोस्तों, बुनियादी चीजें अपने दिलों को साफ करना, दिलों को साफ करना, दिल में कोई कीना, हसद, कपट, अदावत, गुम कुछ न हो। इस दिल जब तक दिल साफ, जैसे पहले भी आपको बताया गया, दिल जब तक साफ नहीं होगा वहां तक अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी, अल्लाह की मारिफत दिल में नहीं आएगी, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार दिल में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब है, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना। असल तो बयान हजरत हाजी शकील अहमद साहब दामद बरकातहू जो मुंबई से तशरीफ लाए, आपको याद होगा मेरे तमाम भाइयों में तो सब देखा और सब जाने पहचाने कहते हैं, अल्लाह के आने को कबूल फरमाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बहुत बड़े अल्लाह के वली आलिम रब्बानी पैदा सुभानी हमारे सूरत में तशरीफ लाए थे, हजरत मुफ्ती हनीफ साहब दामद बरकातहू। उनका इशा के बाद भी प्रोग्राम हुआ, फजर के बाद भी बयान हुआ, माशाअल्लाह सब थे। वही जो हजरत मुफ्ती हनीफ साहब दामद बरकातहू, उन्हीं के खलीफा अजल हमारे सामने मौजूद है जनाब हाजी शकील साहब जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं। और मेरे दोस्तों, एक अजीब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सलाहियत और अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नतों से जो मोहब्बत का मलका दिया, मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्तों से इतनी नियत करो कि जो कल्ब अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह हमको भी उसका एक हिस्सा नसीब फरमा दे रहे, एक हिस्सा अल्लाह हमको नसीब फरमा दे रहे। और अल्लाह जो बातें वो कहे अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो खूब दिल लगाकर तवज्जो के साथ सुने, अपने में दुआ में भी शरीक रहे। अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को कबूल फरमाए। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो दीगर हजरात यहाँ पर आए हैं उन तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबके जान माल और उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और इनके साथ में जावेद भाई बेंगलोर से आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता। और हजरत मौलाना मोहम्मद अली मनियार साहब, हजरत मौलाना अब्दुल बासित मनियार साहब जो इनके साथ में रहे, अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को और सबके रोजियों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और हमारे हिंदुस्तान में भी जो परेशानियां चल रही है, अल्लाह ताला वो तमाम परेशानियों को दूर करके हम सबको आखिरी दर्जे का सुकून अल्लाह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हम सबों का दिल ऐसा बनाए जो अल्लाह को पसंद आ जाए, मेरे जैसा नहीं, किसी के जैसा नहीं, ऐसा बना दे जो उसको पसंद आ जाए। अमल की नियत कर ली जाए। मैं भी नियत करता हूँ कि जो कुछ कहूँगा इंशाअल्लाह अमल करूँगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात को भी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने असल एक बहुत बड़ी नेमत दिया है। जिससे भले बुरे की तमीज होती है, नफा नुकसान का पता चलता है।
چاہتا ہے نقصان نہیں چاہتا. کوئی بھی ہو وہ نفع چاہتا ہے نقصان نہیں چاہتا. اور کبھی اگر کسی راستے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہاں ہمیں نقصان ہوا یا فلاں شخص سے دھوکہ ہوا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا ہے. مطلب معلوم ہو گیا کہ یہاں سانپ ہے تو ایک دفعہ اس کو کاٹ دیا سانپ نے, تو اب دوبارہ اس سوراخ سے کوئی سانپ نکل کے کاٹے کہ ایسا نہیں. یہ عقل مند ہے کہ سمجھ گیا کہ یہاں نقصان ہوگا تو انشاءاللہ اب وہاں سے نقصان نہیں اٹھائے گا. کبھی راستہ چلتے آدمی کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو جب اس راستے سے گزرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے یہاں ایسی چیز ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچے گا. ایک ایسی موٹی بات ہے کہ یہ ہر آدمی جانتا ہے, اس میں کوئی تقریر کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں کام کی بات کہنے کی توفیق دے. اور کوئی بیان کرتا نہیں, بیان کوئی کرتا نہیں. جب آدمی سننے والے طالب غور سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں, تو کہنے والے کی زبان سے اللہ کچھ بات کہلاتا ہے. کہنے والے کا کمال نہیں ہے, سننے والوں کا کمال ہے. آپ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنی ہمیں بات آئے گی. تو اس لیے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہے بغیر سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن مذاکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس سے آگے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں. کیا کہ آدمی نقصان نہیں چاہتا ہے, نفع چاہتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اسے خیال ہوتا ہے کہ یہاں فلاں جگہ میں نے دھوکہ کھایا, ہوشیار ہو جاتا ہے. کہیں میں نے بیان میں سنا کہ کوے کا بیٹا بڑا ہو گیا, کچھ بڑا ہو گیا. جیسے ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا, 15, 16, 18 سال کا ہو گیا, تو کوے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا. آج باپ نصیحتیں بہت کم کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو دنیا کی کرتے ہیں, دین کی بہت کم ہو گئی. کرتے تو ہیں لیکن دنیا ہی دنیا سمجھانا چاہتے ہیں. یہ کام ایسے کرنا, دکان ایسے کھولنا, آفس پہ ایسے جانا, یوں کرنا. جتنا ہم دنیا سمجھاتے ہیں, ہم غور کریں کہ زندگی میں تو شاید 1% بھی دین نہیں سمجھاتے. تو کوے نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جب کوئی جھکے زمین کی طرف تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی پتھر اٹھائے گا اور تجھے مارے گا, تو اڑ جانا, وہاں بیٹھے مت رہنا. تو کوے نے کہا کہ اگر وہ پہلے ہی سے ہاتھ میں لے کر آئے تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, اس سے آگے کی سوچ رہا ہے. آج کل عام طور سے ہمارے بمبئی میں تو بہت ہے, یہاں کتنا ہے پتہ نہیں. کاکروچ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کاکروچ اچھا تو ٹھنڈا کیا ہوا, اچھا لگا کیا آپ لوگوں نے. تو آپ دیکھیں کچن میں کاکروچ ہوتا ہے, بہت سارے کاکروچز ہوتے ہیں. جب گھر والے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور لائٹ بجھا دیتے ہیں تب وہ اندھیرے میں آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اور رات کو کوئی اٹھ کر کسی ضرورت سے اگر کچن میں جاتا ہے تو ان میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. بھاگو, آپ نے محسوس کیا ہے کبھی؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ آئے ہے گھر والا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار دے اور ہماری ہتیا کر دے, تو بھاگ جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کا مزاج تو ہے ہی انسانوں کا. آپ دیکھے جانور بھی ایسے بچتے ہیں, نقصان سے بچتے ہیں. اور
کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی سے دشمنی ہو جائے، اللہ کرے ہم ایسے بااخلاق ہو جائیں کہ دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے، مومن ہے تو ہم اسے دین پہ لے کر آ جائیں اللہ کی مہربانی سے، اور غیر ہے تو ایمان میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا ڈھنگ سکھا دے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی پڑوسی ہے، کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، کچھ ناچاکی ہو جاتی ہے، کچھ دھیرے دھیرے عداوت اور نفرت بڑھ جاتی ہے، تو آدمی اسے کہتا ہے ان سے تو میری دشمنی ہے۔ آپ بہت تھوڑے ادھر متوجہ ہیں، ان کا کام ٹھیک کرنا اور ٹھیک کرتے رہیں۔ اور مجھے واقعی بیان آتا نہیں، میں بیان سے بہت گھبراتا ہوں، لیکن یہ احمد علی کی ضد ایسی ہے کہ کیا کریں، پوری کرنا پڑتا ہے۔ ویسے داماد سے سسر ڈرتا ہی رہتا ہے کہ پوری کرو ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ خیر ایسی بات ہمارے گھر میں تو الحمدللہ نہیں ہے۔ ہماری بہوؤں میں سے ایک بہو نے کہا کہ بابا آپ کو داماد نہیں، آپ کو تو بیٹے ملے ہیں، 2 داماد ہمارے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کو داماد نہیں، آپ کو تو بیٹے ملے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ہمیں بہویں نہیں بیٹیاں ملی ہیں۔ تو اس نے کہا اور ہمیں ساس سسر نہیں، اماں ابا ملے ہیں۔ کاش ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے لگیں تو توڑ کی ساری شکلیں گھر سے نکل جائیں گی۔ ہم مطالبہ تو کرتے ہیں کہ میرا یہ حق نکلتا ہے، اور اس کی فکر بہت کم کرتے ہیں کہ سامنے والے کا کیا حق نکلتا ہے، اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ دین سے دل جڑا کرتے ہیں، جیسے چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز ہوا کرتی ہے۔ کپڑے سے کپڑے کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا ہے، پلائی لکڑی کو جوڑنا ہو تو فیویکول ہے اور اسکرو کیلے ہیں، لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ ہے۔ ایسے ہی 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز ہوتی ہے جس سے 2 چیزیں جڑتی ہیں۔ دلوں کو دلوں سے جوڑنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی شریعت ہے، یہ دین ہے۔ دین گھر میں جتنا ہوگا اتنا دل جڑا ہوگا، دین ہمارے درمیان سے جتنا نکل جائے گا اتنا دل ٹوٹے گا، مال چاہے جتنا ہو۔ مال کے ہونے سے مال نہیں ہے دل کے جوڑنے کی چیزیں، اعمال اور شریعت۔ اس لیے یہ چیز سیکھنے کی ہے، اور کل قیامت میں جو عدالت لگے گی اس میں اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہوگا تو اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ لیکن مخلوق کے لیے الگ عدالت ہوگی، وہاں جلدی کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں نے بڑوں سے سنا کہ 1 روپیہ اگر کسی کا دبا لیا ہے، کہیں سنا 1.5 روپیہ دبا لیا ہے، تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ ہمارے پاس نماز ہے وہ بھی ایسی جیسی ہم سب کو معلوم ہے، تو کون دے گا وہاں پر؟ اس لیے دنیا میں یہ معاملہ بہت صاف کر لینا چاہیے، کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ نکلتا ہو۔ ایسے معاشرے میں جہاں ہم جیتے ہیں پیسے کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں، علماء سے پوچھ کر کہ کس کا کیا حق ہے یہ ہمیں ادا کر دینا چاہیے۔ ایک صاحب کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو انہوں نے دشمن کی بات چل رہی تھی، نقصان کی چل رہی تھی، درمیان میں یہ آ گیا، سن لیجیے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہم بہو لانے والے ہیں، بیٹے کا رشتہ کریں، اور اب تک ہمارے گھر میں کوئی بہو نہیں تھی، تو بہو کے کتنے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں میں ذرا مفتی صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں کہ ہم کیا کیا کریں گے تو بہو کہاں پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے گئے نا پوچھنے فکر آخرت تو کیا پوچھنے گئے کہ ہم بہو لے کر آئیں گے، لانے والے ہیں، تو میری بہو کے کتنے حقوق ہمارے اوپر ہوں گے۔ پہلے سے میرے گھر میں کوئی بہو تھی نہیں، میں جانتا نہیں، اس لیے پوچھنے گئے، تو آخرت کی فکر ہے تو پوچھا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ میرا گھر اللہ نے جنت بنایا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تھوڑے دن کی زندگی ہے، انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کا بڑا اجر ملے گا۔
لیکن مرنے کے بعد ملے گا ایسا نہیں بزرگوں دوستوں. دنیا میں بھی اللہ چین سکون دیں گے. شریعت پر عمل کرنے کے بعد اس کا آخری نتیجہ جو نکلے گا وہ جنت کی شکل میں جنت ملے گی. اور اللہ کا قانون توڑنے کی شکل میں جو آخری نتیجہ جس سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے جہنم میں جائے گا آدمی. جنت میں چین ہے, سکون ہے, آرام ہے, راحت ہے اور بہت سی سب ایسے ہی رہ گئے. اور جہنم میں تکلیف ہے. تو جو بھلے کام کرتا ہے تو جنت تو مرنے کے بعد ملے گی لیکن اس کو سکون اللہ فوراً دے دے. اور جو برے کام کرتا ہے اس کو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا لیکن دنیا میں اسے بے چینی فوراً ملے گی. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر ہم سگنل پہ کھڑے ہوں اور بعض لوگوں کو سگنل توڑنے کی عادت. ہمارے ایک دوست ہے ممبئی میں, میں ان کے ساتھ گاڑی میں بہت بیٹھتا ہوں. آج کل بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جہاں بھی ہوں اللہ انہیں اچھا رکھے. جب سگنل میں پہنچتے ہیں اور ان کی گاڑی آگے ہوئی, ایک دم ان کے آگے کوئی گاڑی نہیں, تو ایسے ایسے دیکھتے ہیں وہ. اور حوالدار کی ڈیوٹی جھاڑ کے پیچھے ہوتی ہے. یہاں والے جھاڑ بولتے ہیں نا, جھاڑ کے پیچھے, سامنے تو ہوتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا تو کہتے ہیں بسم اللہ. میں نے کہا بھائی یہ بسم اللہ اس لیے تھوڑی سگنل توڑیں گے, لیکن ان کو ایک عادت پڑ چکی. تو کبھی ایسے کوئی آدمی سگنل توڑتا ہے, اب وہ جھاڑ کے پیچھے سے حوالدار نے آ کے روک لیا. یہاں حوالدار ہی بولتے ہیں, یہاں کیا بولتے ہیں, پولیس والا نے آ کے روک لیا. تو سگنل توڑنے سے پہلے جو دل کی کیفیت تھی وہ سگنل توڑنے کے بعد بھی ویسی ہی رہے گی یا کچھ بدل جائے گی؟ الگ میں پڑ جائے گا. ابھی کیا مسئلہ ہے؟ تو جو چھوٹا سا قانون توڑ دیا تو دل بے چین ہوا, اور اللہ بڑا ہے, اس کا سب قانون بڑا ہے, اسے توڑنے میں تو دل کتنا بے چین ہوگا. اس لیے اللہ کی شریعت سیکھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. ہمیں اپنی عادت بنا لینا چاہیے کہ جو کچھ کرنا ہے پوچھ کر کرنا ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے صبح اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک, دنیا میں آنے سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک یہ سب بتا دیا کہ کیا کیسے کیا جائے. سنتوں کا اہتمام ایسا ہو جائے کہ کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. سنتوں کو بھول جانا گویا نبی کو بھول جانا ہے. ایک آدمی نے غفلت سے کپڑا پہنا تو بھول گیا, اور یاد کے ساتھ پہنا کہ کپڑا اٹھایا اور آستین سیدھی ڈالا, اور یاد کے ساتھ ڈالا کہ ہمارے آقا کی سنت ہے کئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ درود پڑھنے کے ایسے عادی ہو گئے کہ وہ درود پڑھو تو جلدی سے کہہ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نہیں پڑھا جاتا, ایسے نہیں درود پڑھا جاتا ہے. یہ درود کس کو سنایا جاتا ہے؟ یہ درود تو آقا کو سنایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کتابوں میں لکھا ملتا ہے, علماء بیٹھے ہیں کہ جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام پر پیش کیا جاتا ہے نا یہ بات. اچھا, مدینے پاک میں آپ کا کوئی دوست ہو, آپ اسے موبائل سے درود پاک سنائیں کہ بھائی میں درود پڑھتا ہوں سنو. آپ نے کہا صلی اللہ, اس نے سن لیا. کتنی دیر لگی؟ علی النبی الامی وسلم. یہاں اذان یا زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور فوراً وہاں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مدینے پاک. تو ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا جو آلہ ہے, جب یہ فوراً پہنچا دیتا ہے تو فرشتے کتنی جلدی پہنچاتے ہوں گے. ہم لوگ بڑی غفلت سے درود پڑھتے ہیں. آپ سوچیے تو صحیح, کیوں ایسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں کسی انسان کو سنانا ہو تو بڑے اطمینان سے پڑھیں گے, اور حضور کو سنانا ہو جلدی سے. غفلت ہے, غفلت. تصور کر کے کہ ہم انہیں سنا رہے ہیں. کیسے سنائیں گے؟ وہ کیسے سنیں گے؟ یہ فرشتے فوراً لے جا کر پیش کر دیں گے. کیسے سنیں گے وہ؟ یہ ہمارا درود فرشتے لے جا کر پیش کر دیں گے. تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس لیے درود پاک پڑھنے کے وقت غفلت کے ساتھ نہ پڑھیں, تصور کے ساتھ پڑھیں. ہم اپنے آقا کو اس طرح سے سنا رہے ہیں کہ فرشتے وہاں پیش کر رہے ہیں, اور آقا ہمارے خوش ہو رہے ہوں گے. جتنے اچھے سے جتنا دل لگا کر پڑھیں گے حضور پاک علیہ السلام اتنے خوش ہوں گے. اس لیے یہ بات درمیان میں تو بہت ساری کیا کیا آ گئی ہے.
بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ نفع چاہتے ہیں، نقصان نہیں چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ نقصان نہیں چاہتے ہیں، نفع چاہتے ہیں. اور دشمن ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے دشمن سے ہم بہت زیادہ ہوشیار رہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا پڑوسی مثلاً ہم تیسری منزلے پہ رہتے ہیں اور پڑوسی گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے، اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں، کچھ اپنی غلطی تو آدمی کو نظر ہی نہیں آتی، ساری غلطی پڑوسی کی ہوتی ہے، اپنی تو ہوتی نہیں، ہم کیا غلطی کرتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنے لگے ہماری کیا اور اس کی کیا ہے اور بیٹھ کر تجزیہ کر لیں، بھائی دیکھو مجھے اعتراف ہے میں نے اتنی غلطیاں کیا ہے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. لیکن ہم تو یہی سوچتے ہیں. ایک صاحب نے بیان میں سنا ہے یہ بات کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں سفر ہوا کسی گاؤں میں، اور وہاں جو اجتماع وغیرہ پروگرام بیان ہوا تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اس گاؤں میں 2 پارٹی ہیں، مسلمان ہیں دونوں، اگر آپ سمجھا دیں تو شاید کچھ دشمنی ختم ہو جائے، ایک ہو جائے. تو مومن کا تو کام ہی صلح صفائی کرا دینا ہے، تو بھائی مل جائے تو اچھی بات. تو فرمایا جمع کرو سب کو، چلو بات کر لیں گے. وہ گاؤں میں پہنچے، قریب کا ہی گاؤں تھا، اس گاؤں میں یہاں تو گاؤں میں پہنچے، دونوں مریض جمع ہو گئے، گاؤں پورا جمع ہوا. حضرت نے کہا بھائی ایک طرف سے کوئی اٹھے اور بتائے کیا وجہ ہے جھگڑے کی، کیا کیا باتیں ہیں. تو اس نے شروع کر دیا، انہیں حضرت سے کیا بتائیں اور کیا کیا بتائیں، کیا بتائیں اور کیا کیا بتائیں. یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یوں کیا، ایسا کر کیا، بہت جلدی جلدی سب کہتے رہے. تو حضرت جی نے کہا بھائی چلو اٹھو چلا جائے، چلو اٹھو چلا جائے. تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو کوئی بات ہی نہیں، کیا اصل میں انسانوں اور فرشتوں میں جھگڑا ہے تو یہ ہم کیسے صلح کرا لیں، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سب انہوں نے کیا غلطی، تو یہ تو فرشتے ہیں اور وہ انسان ہیں، تو اس میں صلح صفائی تو ہو ہی نہیں سکتی، چلو جائیں گے. تو سمجھ میں آ گیا. تو پھر جلدی سے کچھ دھیرے دبے الفاظ، اب ان کی غلطی زور زور سے یہ ایسے کرتے ہیں اور اپنی غلطی آہستہ سے. تو یہ کیا ناانصافی کی بات ہے. ہمیں دوسروں کی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں، اپنی غلطیاں جس دن ہم اپنی کمیاں غلطیاں دیکھنا شروع کریں گے اس دن سے ہمارے لیے ہدایت کی راہ کھل جائے گی. چھوٹے بن جائیں، غلطی ہماری ہوئی معاف کر دیجیے، غلطی ہماری ہوئی معاف کر دیجیے. تو وہ پڑوسی ہے، اس سے جھگڑا ہے تو دشمن سمجھا جاتا ہے. اوپر ہم اپنی کھڑکی میں کھڑے تھے کہ ہمارا کوئی دوست آ رہا تھا، آپ کا نہیں کہیں گے کہ آگے کوئی بات سوچنے کہنے کی ہے تو آپ کو اس کو قصوروار ٹھہرائے ہم ہی رہیں گے. تو اوپر سے ہم نے دیکھا کہ میرے دوست کو روک کر اس نے کچھ باتیں کیا. تو کیا کہتے ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو گئے، پہلے سے کھڑے تھے لیکن کھڑے ہونے مطلب ہم سوچ رہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. اور جیسے ہمارا دوست اوپر آیا اور سوچ لیا کہ اس نے ضرور ہمارے بارے میں کچھ کہا ہو. کیا سوچا؟ اچھا آپ میری جگہ ہوں گے تو آپ بھی یہ سوچیں گے، آپ بھی یہ سوچیں. تو وہ ہمارا دشمن ہے، وہ کوئی بات میرے دوست سے کہہ رہا ہے تو کس کے متعلق کہتا ہو؟ میرے متعلق کہہ رہا. تو جیسے وہ اوپر آیا دوست، ارے بھی کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں تمہارے بارے میں کچھ نہیں، دیکھو کوئی ہمارے بارے میں تو بتانا. نہیں آپ تمہارے بارے میں کچھ نہیں. اچھا اصل میں کیا میری اس کی بڑی دشمنی ہے تو میں سمجھا ایسا تو نہیں، تم کو کچھ ایسا کہہ رہا تھا، کچھ ویسا کہہ رہا تھا. تو ایک تو یہ کہ ہم نقصان نہیں چاہتے، دوسرے یہ کہ ہم دشمن سے بہت چوکنا رہتے ہیں، دشمن سے بہت چوکنا، بہت ہوشیار رہتے ہیں کہیں اس سے نقصان نہ پہنچ جائے. ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم دوست سے مطمئن رہتے ہیں کہ دوست سے نفع پہنچائے گا، اور دوست اسے کہتے ہیں جو نفع پہنچاتا ہے، اور دشمن کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھو دوستو، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کون کہہ رہا ہے؟ اس میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ بھی تو یقین ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ سچے ہیں اور سچ بات کہا ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اور دشمنوں کے بارے میں ہر جگہ اللہ نے بتایا، اور حضور پاک علیہ السلام کی پوری سیرت بتاتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی بہت محبت سے پیش آئے اور دشمنوں کا بھی دل جیت لیا. کچھ تھوڑے سے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں کی ہو گئے، باقی اکثر دشمن
حضور کے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اخلاق برتنے کے لیے اللہ نے شیطان کے بارے میں نہیں کہا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، تم اتنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارا دوست ہو جائے. نہیں ہے، بلکہ کیا بنوایا؟ اسے دشمن بناؤ. شیطان کھلا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ. ہم نے کبھی اس دشمن کے بارے میں بھی سوچا؟ اچھا، وہ روز دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی چھٹی کا دن ہے، سنڈے چھٹی پہ جاتا ہے، سیٹرڈے سنڈے چھٹی کرتا ہے، بولے 2 دن کی چھٹی. کسی دن بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے آج سک لیو ہے ہماری، آج ہمارا سر دکھتا ہے، اس لیے آج ہم مسلمانوں کو بہکائیں گے نہیں. ایسا ہے تو کتنا؟ ہر وقت. کتنا؟ ہر وقت. اور تجربہ کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ جب سے دنیا بنی، جب سے آئے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، جب سے آیا. اور کتاب دیکھ رہا تو اس میں لکھا ہے آدم علیہ السلام کا جب کتا تیار ہو گیا اور ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تو شیطان نے چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا اور کہا اس سے مقابلہ ہوگا تو میں جیت جاؤں گا. اس دن سے دشمنی ہے، اس دن سے دشمنی ہے. اس سے ہم کتنے ہوشیار رہتے ہیں. دن بھر میں کتنی دفعہ سوچا کہ شیطان ہمیں نقصان نہ پہنچائے. ہم اگر غور کریں گے تو دن بھر کیا زندگی میں بھی بہت کم سوچا ہے ہم نے. دن تو کیا دن حساب لگائے، ہم نے زندگی میں بہت کم سوچا کہ ہوشیار رہنا چاہیے. اور اللہ کہہ رہے کہ دشمن بناؤ، اسے دشمن بناؤ. تو اور کیا وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ دشمنی میں چاہتا کیا ہے؟ دشمنی میں چاہتا ہے کہ مومن کا ایمان لوٹ لو. کیا کرو؟ اور ایمان نہیں رہا تو پھر تو سبھی لوٹ گیا، پھر کیا بچا؟ ایمان لوٹ لو. یہ اس کی کوشش ہے. اور دیکھتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لوٹ پاتا تو سوچتا ہے کہ اسے شرک میں مبتلا کر دو. اگر اس سے بچ گیا تو اسے رسموں میں مبتلا کر دو. اس سے بچ گیا، ہر جگہ سے بچتا رہا تو اس نے یہ سوچا اچھا اب یہ مانتا تو ہے نہیں، نیکی کام کرتا ہے ہر وقت، تو اسے ایسا دھوکہ دو کہ بڑی نیکیوں میں سے نکال دو اور چھوٹی نیکیوں میں لگا دو. کبھی کہیں عالم کوئی آتا ہے، مفتی ہے، بیان کرتا ہے تو اللہ والا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں میرا معمول ایک تو سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھنے کا، کنارے جا کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ دین کی ایک بات سیکھ جاتے ہیں تو کتنا نفع ہوتا ہے، معمول تو نہیں پورا کر سکتے. تو وہ بڑی نیکیوں سے نکالتا ہے اور چھوٹی میں لگا دیتا ہے. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ شیطان کے جتنے دھوکے سب سے بچائیے اور بڑی نیکیوں سے نکال کر اگر چھوٹی میں لگاتا ہو تو یہاں بھی ہمیں چوکنا ہوشیار کر دیجیے. جس وقت جو کرنا آپ کو زیادہ پسند ہو اس وقت ہمیں وہی کرنے کی توفیق دے دیجیے. تو یہ کرتا ہے ایمان لوٹنا. اب دیکھیے ہم نے بڑوں سے سنا کئی بیان میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ تہجد چھوٹ گئی تو بہت روئے، دن بھر پچھتاتے رہے کہ ہاں کیا ہو گیا، کون سا گناہ ہوا، کیا ہو گیا، میرے تہجد چھوٹ گئی. اللہ سب سے اچھا وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا. تنہائی ہے، اللہ ہے، ہم ہیں. اللہ والوں کو اس کا مزہ مل جاتا ہے تو پھر انہیں انتظار ہوتا ہے. جلدی سونا جلدی اٹھنا، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی مستقل سنت، جلدی سونا جلدی اٹھنا. جہاں ہم نے بہت سی سنتوں کو چھوڑا ہے وہاں یہ بھی سنت کو چھوڑ دیا ہے. اللہ سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت روئے، دن بھر روئے، بہت پچھتا ہے. تو دوسری رات کسی نے جگایا، اٹھ جائیے تہجد پڑھ لیجئے. تو پوچھا کون ہے؟ کہا شیطان ہوں. تو کہا تو تو سلانے کا کام کرتا ہے، جگاتا کیوں ہے آج؟ تو کہا کل سلا دیا تھا، تھپکیاں دیتا ہے، سلاتا ہے اور ہر وقت چوکنا رہتا ہے، ہر وقت ایک دم تیار رہتا ہے. دیکھیے صبح جب آنکھ کھلتی ہے، اذان سنا، آنکھ کھل گئی تو فوراً کان میں کیا کہتا ہے؟ ابھی اذان ایک آدھا گھنٹہ پہلے ہوئی ہے اور مسجد 2 منٹ کا راستہ
7-8 मिनट का इस्तिंजा वजू, 2 सुन्नतें, इंशाअल्लाह बस 10 मिनट पहुंच जाऊंगा, 20 मिनट और सो लो। क्या कहता है? ये कभी नहीं कहता नमाज छोड़ो। क्या कहेगा? अच्छा, हम लोग बम्बई वालों को कहता है, सूरत वालों को कहता है, आप लोगों को कहता है, हम लोग को तो कहता है। और ये नहीं कहता सो जाओ और रहने दो, मत पढ़ना, ऐसा नहीं कहता। क्या कहता है? बस अभी 10-20 मिनट और सो लो। और फिर कितनों की नमाज जमात जाती है भाई? जाती है कि नहीं? झोला देता है तो भी जाती है। तो हजरत माविया को झुलाया तो रोए बहुत। तो जब जगाया तो पूछा क्यों जगाता है? कहा कल आप इतना पछताए कि पढ़कर जितना सवाब मिलता था छूट जाने पर उससे ज्यादा मिल गया, और हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। जरी तो इतना है, देखिए सहाबी को नहीं छोड़ता, सहाबी को। अरे सहाबी तो क्या नबी के मुकाबले में आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल के वो जो हुक्म हो गया ख्वाब में कि मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो, कुर्बानी दो, तो आप जानते हैं आदि लोग कि मीना जाते हैं तो 3 जगह शैतान निकला था और वो उसे डालना चाह रहा था कि आप ऐसा न करें। वो तफसीर है उसकी, पूरी तफसीर तो हमारी जबान में आप सुन लें। तो 3 जगह, और तीनों जमरे की दूरी कितनी होगी? अगर पैदल चल के जाए तो कितने मिनट में जा सकते हैं? 5 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। 5 मिनट में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 दफा धोखा देता हो, और अपने काम पर जितना मुस्तैद है कि 1 दफा धोखा नहीं खाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फिर थोड़ी देर के बाद दे रहा है, और नहीं खाया तो फिर थोड़ी देर के बाद धोखा दे रहा है। दोस्तों, हमको कितना धोखा दिया होगा? नहीं दिया होगा? अच्छा, आज क्या धोखा दिया कुछ पता है हमें? कल क्या धोखा दिया कुछ पता है हमें? तो हमसे बढ़कर गाफिल कौन हो सकता है कि जिसको अल्लाह दुश्मन बता रहे हैं उसके दुश्मन होने का एहसास खत्म हो गया, और दुश्मन इतना शातिर है कि बहुत अच्छे जाल, बड़ी चालें जानता है, और हर वक्त धोखा देता है, और हर एक को धोखा देता है। अल्लाह उसके शर से बचाए, हर एक को। जब देख लिया आपने ऐसे बड़े नबी को दिया। अच्छा, जानता है कितना ईमान पोखता है कि आग में डाले जा रहे हैं तो भाई से पूछ रहे मदद का? बिल्कुल नहीं, अल्लाह काफी है हमारे लिए, उन्हीं की मदद चाहिए। जो अल्लाह को इतना पहचानता हो उसको धोखा देता हो तो हमें तो अभी बहुत दूर है, कहाँ हमें मार्फत हासिल है? हमें कितना धोखा देता हो? हम तो रोज के लूटे हुए हैं भाई, रोज के लूटे हुए हैं, एक दिन के नहीं, हर लम्हे के लूटे हुए हैं। हमें कभी ख्याल नहीं हुआ कि हम शैतान को दुश्मन बनाएं, सुबह इससे दुश्मनी तय करें, कल इसकी बात नहीं माने। अब कोई किसी को लूटना चाहता हो, देखिए बस में, ट्रेन में हादसात लूटने के होते हैं, आप हजरात सुनते हैं कि एक आदमी ट्रेन में बैठा, चल जो बैठा तो सामने उसने दोस्ती किया, और जैसा बैग उसके पास था वैसे बैग ये भी लेके चढ़ा। इसे किसी तरह से पता चल गया कि इसकी बैग में रुपये हैं। दोस्ती करते करते यहाँ तक दोस्ती किया और खुद का सफर लंबा बताया। यानी यहाँ से अगर कोई आदमी अहमदाबाद जा रहा हो, बड़ौदा जा रहा, तो उसने अपना सफर दिल्ली का बताया कि मैं लंबा मुसाफिर हूँ, दूर तक जाने वाला, ताकि सामने वाले को इत्मीनान हो जाए, ये भी मालूम हो जाए कि वहाँ उतरेगा, इससे पहले उतरेगा नहीं। और मौका पाया, इस्तिंजे के लिए गए, दोस्ती जैसी होगी, जरा देखो भाई बैग में जाता हूँ, तो बैग बदल के रख दिया और लेकर उतर गया। अगर उससे ऐसे मांगते कि मैं तुम्हें लूटना चाहता हूँ, ऐसे मांगता तो लूटने देते हो? अगर उनको पता चल जाता है ये चोर बैठा है और मुझसे लूटना चाहेगा, मेरी बैग लेगा, तो देते हो? तो क्या किया उसने? दोस्ती बनाया, एक जैसा बैग, और चुपके से लेके फिर उतर गया। ऐसे ही शैतान किसी मोमिन से कहेगा कि मैं तेरा ईमान लूटना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान कैसा भी होगा वो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा और कहेगा मैं तुझे ईमान नहीं दे सकता। तो उसने भी सोचा ये तो बहुत मुश्किल काम है, कुछ ऐसा करो कि लूट भी जाए और पता भी न चले, लूट भी जाए और पता भी न चले। उसमें ही कि एक दो बात सुना दूं, अल्लाह हमें भी शैतान के शर से बचाए और आपको भी, पूरी उम्मत को।
حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے گانا میوزک یہ ہماری زبان میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھا دے ہم آپ کو کیا سمجھائیں گے. گانا سننے سے میوزک سننے سے نفاق اگتا ہے. نفاق تو جب آدمی منافق ہو جائے گا تو ایمان نہیں رہے گا. ایمان اور نفاق دو ایک ساتھ رہ نہیں سکتا. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر تو ایمان ہو کلمہ ہو لیکن دل میں نہ ہو. گانا سننے سے نفاق اٹھتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے اگتا ہے جیسے بارش کے دنوں میں سبزہ اگتا ہے. یعنی ایک دم دیکھتا ہے ایک دم ہریالی ہو جاتی ہے, میدان ایک دم چٹیل میدان پڑا ہوا, مٹی بھی دکھائی دیتی ہے, کہیں کسی پودے کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن ایک دو چار بوار پڑی بارش کی پورا ہرا ہرا ہو گیا. تو یعنی بہت تیزی سے اگتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے بالکل ایمان والا تھا لیکن اس کی عادت بن گئی میوزک سننے کی تو نفاق چھا گیا اس کے اوپر. تو شیطان نے سوچا کہ مومن ایسے تو نہیں مانے گا لیکن اس کا ایمان چھیننا ہے اور نام کے مسلمان ہی رہے گا. منافق رہے گا تو زبان سے تو لوگ کلمہ پڑھے گا, لوگ سمجھیں گے مسلمان ہے اور یہ بھی سمجھے گا لیکن ایمان چھن چکا ہوگا تب تو منافق ہوا ہے. تو اس لیے اس نے میوزک کا استعمال عام کیا. ایک بہت بڑے شیخ ہیں وقت کے, مفتی صاحب ہیں, شیخ الحدیث ہیں, بڑے اللہ والے ہیں. میں ان کے پاس گیا اور ابھی جلدی ہی کی بات ہے, تشریف لائے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت میوزک سننے کا جب اتنا بڑا گانا سننے کا نقصان ہے تو تھوڑا سا سنا جائے تو نقصان تو نہیں ہوگا, یہ تو زیادہ سننے سے ہوتا ہوگا. تھوڑا جیسے موبائل میں میوزک سنی جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. کوئی گانے کا ہم نے ایسا تو سسٹم نہیں رکھا جس میں بیٹھ کر ہم اطمینان سے سن رہے ہیں. یہ تو میوزک ہوئی, گھنٹی بجی, تھوڑی سی میوزک ہوئی, پھر ہم نے اٹھا لیا, ہیلو ہیلو کر کے بات کر لیا. تو فرمایا شراب ایک پیالہ پیو, یہ ایک انگلی میں لگا کر چاٹو, سب حرام ہے. دیکھیے کتنی چال چلا اس نے کہ ایمان والا ایمان تو دے گا نہیں, میوزک سناؤ اسے میوزک اور موبائل میں ڈال دو. اب موبائل دیکھیے جیب میں رہتا, اچھے اچھے لوگ ہیں, داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ, محنت دین کی اور کیا کیا اور بڑے القاب بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن جب گھنٹی بجتی ہے تو میوزک اس میں ہوتی ہے تو سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں, سن ہی نہیں رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی سنا رہے ہیں, گھر والوں کو سنا رہے ہیں, جس کے فون آ رہے ہیں ان کو بھی سنا رہے ہیں, سب کو سنا رہے ہیں. جس کو حضور پاک علیہ السلام مٹانے کے لیے آئے ہیں, یہ بولا بالا امتی شیطان کے نفس کے دھوکے میں ایسا آ گیا, اسے بڑھا رہا ہے. رواج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دیکھیے. اور ریورس گیئر لگتا ہے تو میوزک بجتی ہے گاڑی میں سے کہ نہیں, ہاں دیکھ لیجیے ریورس گیئر لگا ہے, ارے کس کی گاڑی ہے, ارے فلاں ارے بزرگ کی ہوگی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر بزرگوں کی جیب میں ایسے موبائل کی میوزک بج جائے تو آپ یہ نہ دیکھو کہ آپ تو سننے کے بعد اپنا ٹون بدل دیں گے نا, آپ میں تو ہوگی نہیں, لیکن اگر کسی کی ہے تو ٹون بدلیں گے نہیں بدلیں گے, بدل دیں گے نا. اب کسی مولوی صاحب کی بج گئی تو آپ غصے سے اسے نہ دیکھیں, ارے مولانا ہو گیا ایسے کرتے, ایسے نہ کریں. میری آفس میں ایک مولانا صاحب ملاقات کے لیے آئے تو ان کا موبائل بجا اور گانا بجنا شروع ہوا اس میں اور بجتا رہا. تو ہم لوگ جو دو آدمی بیٹھے تو ہمارے موبائل میں اٹھا نہیں اور وہ مولانا صاحب اٹھا نہیں رہے. تو مولانا فون تو اٹھا نہیں رہے, مولانا آپ فون اٹھائیے اپنا. نہیں میرے فون میں ایسی گھنٹی نہیں, تیسرا کوئی فون نہیں, آپ کا ہی بج رہا ہے. ارے میرا بج رہا ہے, اب جو نکالا تو واقعی ان کا بج رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ آج بچے ایسے کیا کرے, ایسے نالائق ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے سارے فنکشن جانتے ہیں, ہم کو تو پتا نہیں کچھ. میں تو مولوی آدمی سوئچ آن آف کرنا جانتا ہوں اور پوچھ لیا ایسے لگانا جانتا ہوں, مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں. دیکھو ادھر بچوں نے لگا دیا, ہمیں پتا نہیں. اور کبھی کبھی کمپنی والے بغیر پوچھے کر رہے نہیں کر رہے,
بغیر پوچھے لگا دیے. اب بیچارے مولوی صاحب کو تو ابھی لگایا, گھر سے نکلے اور ہمارے پاس آئے, اور انہیں پتا نہیں کیسے بچے, انہیں سنا بھی سمجھ بھی گئے میری ہے, تو کہیں بڑی پریشانی ہے, یہ کیا کروں. تو اگر مولوی صاحب کی بچ جائے گھنٹی ایسی تو آپ اس کا مت یہ کیسے ہیں مولوی صاحب, آپ یہی سمجھیے کہ ایسا ہوا ہوگا. ہماری نہیں بچنا چاہیے, اس لیے کہ پھر ہم سنتے سنتے ہمارے اندر نفاق ہوگے گا, اور ایسا نہ ہو کہ تھوڑا 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 کرتے کرتے اور نفاق دل پہ چھا جائے اور ایمان رخصت ہو جائے. شیطان جانتا ہے کوئی مومن ایمان نہیں دے گا اگر ہم مانگیں گے. اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. بہت چال ہے اس کے عقائد کے باب میں, جہاں ایمانیات کے باب میں لکھا ہوا دیکھا, کتاب میں لکھا ہوا ہے, گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے, گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور گناہ کون کراتا ہے؟ اور کوئی چیز کمزور ہوتی تو گر جاتی کہ نہیں. آپ بوڑھے کو دیکھو تو لاٹھی کا سہارا لے کے کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کمزور ہو گیا تو گر جائے. اور گناہ کو جائز سمجھ کر کرنے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ابھی تو چلتا ہے نا, ابھی تم نے احمد علی بھائی قاری صاحب, تم نے کون سے مولانا کو بلایا, تم نے تو بہت تعریف کیا تھا. تعریف تو اللہ کی قسم اللہ کی ہے, اس نے سب کی تعریف کرا دیا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. تم بادشاہی کا دعویٰ مت کرو, اللہ خوب جانتا ہے کون کتنا نیک ہے, اور کہہ دیا تم سب کے سب خطا کار. تو اللہ نے تعارف کرا دیا ہمارے تعارف کی ضرورت نہیں. تم سب کے سب خطا کار ہو. بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی سے توبہ کر لے. تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں گے, دوسری بند کر دیں گے. اور یہ بات اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے. اور گھر میں اگر کال بیل میں لگی ہوئی میوزک تو اسے بھی بدل دیجیے, 1 گھنٹی دوسری خرید لیجیے. کیا ہوا کہ اللہ کے لیے ہوگا, یہ ہو جائے. اور موبائل میں اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ اور کوئی چیز, یہ بھی مفتی لوگوں سے پوچھیں. ہم مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا موبائل میں ہم اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کا نام اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ پوچھنے کی چیز ہے. میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا, مسئلہ تو میں پوچھتا ہوں. میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں, میں تو خود پوچھتا ہوں اور مجھے بتانے کا کوئی حق نہیں. اس لیے میں تو پوچھتا رہتا ہوں مفتی لوگوں سے, مجھے بتائیں یہ کیسے کرنا ہے. تو آپ اس مسئلے کو بھی پوچھیں کہ گانا تو لگانا ہی نہیں ہے, میوزک تو لگانا ہی نہیں, یہ تو فیصلہ ہے, اسے نفاق اگتا ہے. اور وہ لگائے کہ نہ لگائے اسے بھی آپ پوچھ لیجئے مفتی لوگوں سے. تو یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم نقصان نہیں چاہتے. تو آخر ہم اپنے دین کا ایمان کا نقصان کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اب تک کچھ دھوکہ ہو گیا. اللہ ہمیشہ ہمیں نہ شیطان کے شر سے بچائے. اس سے بچنے کے لیے ایک عمل اور چھوٹا سا بتا دوں, اس کے بعد دعا کرا دوں. ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے کہ جو آدمی صبح میں 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا, کیا صرف بس اتنے لا حول ولا قوت الا باللہ, جو صبح میں 10 دفعہ پڑھ لے گا وہ اللہ کے غصے سے بچے گا. تو اللہ میں غصہ کبھی آتا ہے جب آدمی غلط کام کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے, برا کام کرتا ہے. تو گویا اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. اعتماد دیکھو نا, نبی پاک علیہ السلام کا کتنا احسان ہے. عمل اتنا چھوٹا تھا اور اجر اتنا بڑا تھا. دشمن کے مقابلے میں صرف 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھنا ہے. کتنا چھوٹا عمل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے جو ایسا پیارا نبی دیا ہے. ہم نے تم پر احسان کیا جو اتنا پیارا دیا ہے تم کو. اور ان سے جب کوئی اچھا نہیں ہے دوستو, اللہ کے بعد سب سے بڑے وہی, سب سے اچھے وہی, تو اور ہمارے سچے ہمدرد وہی, تو ان کی بات نہ مانیں. بڑی احسان برآمدی ہوگی, اتنی بڑی جگہ کی بات ہوگی کہ ہم آقا کی بات نہ مانیں اور اپنے نفع کی نہ مانیں. اس لیے 10 دفعہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی پڑھنا ہے؟ صبح 10 دفعہ. اور مغرب بعد بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے.
اور مغرب بعد پڑھنے سے شیطان کے دھوکے سے بچایا جائے گا. پہلے جو ہے غصے سے، یعنی کوئی برا کام کرے گا تو اللہ کو غصہ آئے گا، اس سے بچایا جائے گا. تو گویا دن بھر یہ بھلے کام کرے گا. کیا ہوگا؟ جب بھلے کام کرے گا تو نیکیاں جمع ہوگی، تو اسے لوٹنے کے لیے وہ کوئی دھوکہ دے گا، کوئی دھوکہ دے گا. آج میں نے اتنا بھلا کام کیا، نیکیاں لوٹ گئی. اور طرح طرح کی اس کی چالیں ہیں. اس وقت اب اس کو زیادہ کیا بیان کروں؟ کتنی دیر بیان ہو گیا بھائی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو بس جو مختصری بات ہونی چاہیے، کیا ضرورت ہے بہت لمبی بات کرنے کی؟ ایک چیز پر عمل ہو جائے تو بس بہت ہے. تو 10 دفعہ لا حول، تو کیا ہوگا؟ شیطان کے دھوکے سے بجائے. تھوڑی سی ایک بات اور کہہ دوں، کہوں جو لوگ بھوکے ہیں ان کو بھوک پریشان تو نہیں کر رہی؟ سنیں گے، اچھی بات ہے. اور ہمارے بڑوں نے کہا نہ چھپاؤ نہ بتاؤ، نہ چھپاؤ نہ بتاؤ. یاد آ جائے دل میں اللہ ڈال دے تو بتا دو. اب اس چکر میں مت رو چھپاؤ چھپاؤ، نہ چھپاؤ نہ بتاؤ. بتانے کے لیے ڈال دیا تو بتا دو، چھپانے کے لیے ڈال دو چھپا دو. بس جب موقع پہ بات آ جائے چھپانے کی تو چھپاؤ اور بتانے کی تو بتاؤ. تو ایک بات یاد آ گئی، اسے میں آپ کو ابھی سناتا ہوں. ایک دفعہ دل سے ضرور پڑھیے یہ سوچ کر کہ فرشتے وہاں پیش کریں گے. اللہ نے توفیق دیا، اور جو کوئی عمل وجود میں آتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. آدمی کا کوئی کمال نہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کی. اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تہجد کی نماز سے پہلے کی کچھ دعائیں ہیں وہ تو تجھے یاد ہیں. تو اٹھو تو یہ پڑھو، نیت باندھنے تک یہ پڑھو، مصلے تک جا کر یہ پڑھو، مصلے پر کھڑے رہتے. تو یہ تو نہیں دیکھتا کہ تہجد کے بعد بھی کوئی دعا ہے؟ تو کئی کتابوں میں دیکھا تو ملی نہیں. پھر ایک کتاب میں مل گئی کہ آپ علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو یہ دعائیں مانگتے. اس میں 3 دعائیں ہیں. تینوں دعاؤں میں اور بھی دعا شامل ہے، کچھ تھوڑی سی لمبی ہے. تو جیسے اس پر نگاہ پڑی ویسے شیطان نے کہا یاد کر لو پڑھنا. کیوں شیطان نے کہا بھائی یہ بری بات ہے کیا؟ کہے کے لیے بولا تھا پڑھنے کے لیے نا، اور یاد ہے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے آپ لوگ؟ ارے یاد کریں گے تبھی تو پڑھیں گے. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ کیا خیال ہے؟ جب یاد نہیں ہے تو یاد کریں گے تبھی تو پڑھیں گے. تو جیسے دعا کھولی تو شیطان نے کہا یاد کر لو پڑھنا. تو میں نے کہا اللہ کی جوڑ سے میں نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ اللہ نے وہی کرتا ہے. میں نے اس سے کہا تو نے اتنی جلدی ہمیں یاد کرنے کی ترغیب کیوں دیا؟ اس نے کہا کیا غلط کیا؟ ہم نے کہا غلط تو نہیں کیا لیکن کچھ ہوا، اس میں کوئی دھوکہ ہے. تو اس نے کہا تو ہمیشہ ہماری صحیح بات کو بھی غلط ہی سمجھتے ہو. تو میں نے کہا تو صحیح ہے ایسا، صحیح بات بھی غلط کی ہے. تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا تم سے کہ یاد کر لو پڑھنا، اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور آپ بھی کچھ غلطی بتائیں جس میں کوئی غلط بات ہے؟ ہاں سارے لوگ بولو دوست نہیں نا. تو میں متوجہ ہوا اللہ کی طرف، اللہ نے متوجہ کیا، میں متوجہ نہیں ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی. اور میں نے کہا اللہ پاک اس نے مجھے کچھ دھوکہ دیا اور میری سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ تو پا نہیں پا رہا ہوں لیکن اس نے کچھ دھوکہ دیا کہ کسی بھلے عمل کی طرف یہ اتنی جلدی چلتا ہی نہیں. کچھ اور باتوں سے ڈالتا، کوئی اور بات کہتا، بجائے اس کے وہ کہتا ہے کہ یاد کر لو پڑھنا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا دھوکہ ہے. اس وقت آپ سمجھا دیجیے. میرے دوستوں اگر ابا سے کوئی بات ہم پوچھیں کہ ابا سمجھا دیجیے تو ابا ہاتھ رکھیں گے یا پیار سے سمجھائیں گے؟ اور ابا سے کہہ دیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک سمجھا دی تو نہیں سمجھائیں گے. وہ بہت قریب ہیں، ہر دم ساتھ میں رہتے ہیں. جہاں ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم فوراً کہیں اللہ پاک سمجھائیے. دیکھیے اللہ پاک کیسے سمجھاتے ہیں، وہی سب کو سمجھاتے ہیں. ہاں کوئی عقل، کسی کا فہم، کسی کی سمجھ کچھ نہیں، اللہ ہی سمجھاتے ہیں. لیکن ان سے ہم پوچھنے کی عادت ڈال لیں
ہم تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ پاک سے بات کرنے کی عادت ڈال لیں، ان کو ان کی خوبیاں، ان کی نعمتیں سوچیں، بیان کریں، اکیلے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا جیسے نہیں ایسی بات کریں کہ اللہ پاک ہمارے سامنے ہیں، جب اس کی مشق ہو جائے گی اور اپنے کارنامے بھی ان کے سامنے، اللہ پاک آپ نے تو سب کچھ کیا اور میں نے کتنی بڑی نالائقی کیا، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی نعمتوں کو سوچا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اپنی غلطیوں کا احترام کیا جائے اور بیٹھ کے معافی مانگا جائے، ہاتھ اتنا اٹھائیں، پھر انداز بدل جاتا ہے، بات بدل جاتی ہے۔ دعا تو آپ جب چاہے جتنی چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، لیکن جو آپ کو بات کی بات کہہ رہا ہوں آپ اسے کر کے دیکھیے، ایسے ہی جیسے اللہ پاک میرے سامنے ہے، اللہ پاک آپ میرے، اللہ پاک آپ ایسا کر دیجیے نا میرے اللہ، آپ جب بات کریں گے تو آپ کو اتنا مزہ کچھ دن میں آئے گا کہ آپ ہر دم اسی وقت کی تلاش میں رہیں گے، آپ بیٹھیں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جو باندر سے بمبئی جایا کرتے تھے ٹرین میں بیٹھ کر، تو ہر دم کسی نہ کسی کو ساتھ میں رکھتے تھے، چل رہا ہے بھائی چلتا ہے تو میں بمبئی جا رہا ہوں، وہ ایسے ہی بولتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ساتھ گھومنا پھرنا دوست چلے ساتھ میں، لیکن وہ کہنے لگے جب سے بات کرنے کی عادت ہو گئی، اب میں کوئی آتا ہے کہاں جا رہا ہوں، بولے میں جہاں چاہے تو جاؤں تو دوسرے ڈبے میں دوسرے ڈبے میں، مطلب کیوں؟ بولے اللہ کا اتنی بات کرنے میں مزہ آتا ہے کہ اب بیٹھ جاتا ہوں اور گردن جھکاتا ہوں اور دل ہی دل میں کبھی زبان مل جاتی ہے، خوب بات کرتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے، اسٹیشن کا بات ہے پتہ نہیں چل۔ اچھا آپ کسی محبت کرتا ہوں اور وہ آپ کو مل جائے تنہائی میں اور باتیں کریں تو رات کیسے گزر جائے کچھ پتہ چلتا ہے کیا؟ کسی نے کہا شب وصل اور اتنی مختصر، شب وصل یعنی ملاقات کی رات، شب وصل اور اتنی مختصر، دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے کہ نکاح ہوگا، تنہائی ہوگی، بیوی ہوگی، ارے اتنی جلدی ختم ہو گئی نا۔ جس دن ہم اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈال لیں گے دوستوں، بہت لذت ہے، اس سے زیادہ لذت کہیں رکھا ہی نہیں اللہ نے، اور جب چاہے کریں، جتنی چاہے کریں، باتیں تو بہت ہیں مگر آواز نہیں ہے، دل میں بات کرتے رہے، دل میں ہر دم بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے نا کسی نہ کسی سے کرتے رہتے ہیں نہیں، کبھی دوست سے، کبھی دشمن سے، کبھی بیپاری سے، کبھی بچوں سے، کبھی اماں سے، کبھی ابا سے، کرتے نہیں کرتے ہیں، ایسی چیزیں اللہ سے بات کرنے لگے، تھوڑا سا روح بدل دیں، بس تھوڑی سی مشق کر لیں، جب تنہائی بیٹھ کر کے بات کرنے کی عادت ڈال لیں گے انشاءاللہ پھر تو بڑا مزہ آئے گا، پھر راستہ چلتے باتیں کریں گے آپ، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو پوچھا اللہ تعالیٰ اس نے کچھ دھوکہ دیا ہے، آپ مجھے سمجھائیے کہ اس نے کیا دھوکہ دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں آواز بھی سنائی دے گی، کر کے تو دیکھیے ذرا، ارے کوئی امریکہ سے بولتا ہو تو آپ میں آواز سنائی دیتی ہے، اور اللہ پاک یہی قریب میں بولتا ہو آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن امریکہ سے بولنے والے کی شرط کہ ہمارے ہاتھ میں فون ہو، لائن صحیح ہو، لائن صحیح ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، تو لائن ہماری اللہ سے صحیح کرنے کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینے سے لائن صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں بہت مارتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو آواز آئی، ہاں اس نے دھوکہ دیا، یہ آواز دل سے سنی جاتی ہے، دل کے کان سے، باہر کے کان سے نہیں، تو کہا دھوکہ دیا۔ میں نے کہا اللہ تب کیا دھوکہ دیا، میں تو سمجھ ہی نہیں رہا ہوں، کہہ تو رہا یاد کر لو پڑھنا۔ اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو جب تک یاد نہیں ہوگی، جب تک تو نہیں پڑھو گے نا، اتنا تو نقصان ہو ہی جائے گا، نشان لگا دو، کتاب پاس میں رکھو، سلام پھیرنا، اٹھا کے پڑھ لینا، کچھ دن اپنے آپ یاد ہو جائے گی۔ عمل آج ہی سے شروع ہو جائے تو ہے دھوکے باز سے نہیں، اس لیے مصنون دعائیں آپ حضرات اپنے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ آپ غسل کر کے نکلے، کپڑا پہنا آپ نے، آپ کو یاد نہیں، سنت تو معلوم ہے، سیدھے ہاتھ میں آپ تین ڈالو، پھر بعد میں الٹے ہوئے بسم اللہ کر لیا، لیکن پڑھنے کے بعد کی دعا آپ کو یاد نہیں، تو اب یہ ہم کو یاد نہیں، یاد کریں گے نہیں، یاد کریں گے نہیں، آپ مصنون دعاؤں میں زور سے نشان لگا دیجیے، اور جب پہن لیا کپڑا آپ کھول کے پڑھ لیجیے۔ ایسے ہی دن بھر میں جتنے کام کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو پڑھنے کے لیے اس طرح سے اہتمام کیجیے، پڑھتے پڑھتے اپنے آپ یاد ہو جائے گی۔ تو رات کو مغرب بعد پڑھ لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ 10 دفعہ، تو کیا ہوگا؟ شیطان کے دھوکے سے بچا لیے جائیں گے۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، ورنہ 10 دفعہ یہ پڑھنے سے کتنے بڑے دشمن سے حفاظت ہو جائے، کیا جوڑ ہے؟ یہ تو نبی کا کرم ہے، سب انہی کی مہربانی ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ کہیے صلی اللہ علی النبی وسلم، دل سے پھر سنائیے ان کو، صلی اللہ علی النبی وسلم، پھر تصور سے پڑھیے کہ ہمارے آقا کو سنایا جا رہا ہے صلی اللہ علی النبی وسلم۔ جمعے کے آپ پڑھیں گے تو، اور جن کو ذرا بھی اللہ نے علم دیا ہے
نہیں بھی دیا تو سیرت پڑھیے، سیرت پاک پڑھیے، چھوڑیے دنیا کی چیزوں کو، جتنا غیر ضروری کام ہے سب چھوڑ دیجیے، جتنا ضروری ہے وہ کیجیے، سیرت پڑھیے آپ علیہ السلام کی، درود پاک پڑھنے کے لیے قبلہ رخ لے کر، تصویر لے کر، توبہ استغفار کر کے، خوب اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ میری یہ زبان اور میرا یہ کردار اور مجھے توفیق ہو رہی ہے کہ میں درود پیش کروں، توبہ کر کے خوب پھر دل سے درود پڑھیے اور ایسے پڑھیے کہیے میں ایک انداز اپنی درود کا بتاتا ہوں، صلی اللہ علی النبی المی وسلم. سوچیے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، ابا نہیں تھے، صلی اللہ علی النبی المی وسلم. ایسے سوچیے اور اس کے بعد پوری سیرت سوچیے کہ جب دودھ پلانے والی آئی تھی تو سب کو لے کے چلی گئی، ان کے گھر جانے کو غریب سمجھ کر، یتیم سمجھ کر چھوڑ کر سب جا رہے تھے، صلی اللہ علیہ النبی المی وسلم. انہیں کوئی پلانے کے لیے کسی نے دیا نہیں تھا، انہیں کوئی پلانے والی لے کے نہیں گئی تھی، اس لیے مجبوراً لے کر جا رہی ہیں. لیکن جیسے گود میں اٹھایا چھاتی میں دودھ آ گیا، صلی اللہ علیہ النبی المی وسلم. آقا کی کیسی برکت ہے، وہ سواری جو مریم ہے چل نہیں پاتی، اس پر جیسے بیٹھی سواری سب سے تیز ہو گئی، صلی اللہ علیہ النبی المی وسلم. یہ یہاں سے شروع کر کے اور آخری لمحات تک پڑھتے جائیے. دشمنوں کا ستانا، ہجرت کا کرنا، ایک ایک واقعے کو سوچیے، پھر کہیے صلی اللہ علیہ النبی المی وسلم. دیکھیے ایسا کیف ہوگا، کیسا لگے گا کہ آقا سامنے اور ہمیں سنا رہے ہیں، اتنا آپ کو تصور بن جائے گا. ارے تصور میں تو کوئی بھی قریب آ سکتا ہے نا، ہمارے تصور میں کتنے لوگ ہمارے قریب آ جایا کرتے ہیں، تو ہمارے تصور میں کیا آقا نہیں آ سکتے؟ اور کیا کہنا تھا بھائی، میں مجھے ضرور ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ النبی المی وسلم. یہ کہہ رہا تھا دیکھیے ان کی کیسی کتنی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر کہ عمل اتنا چھوٹا تھا. کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 10 دفعہ بعد مغرب پڑھ لیں گے نہیں، وقت طے کر لیجیے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو صبح کی پڑھ لیں گے، مغرب پڑھیں گے تو وہ یہ پڑھ لیں گے، تو یہ پڑھ لیں گے. اور رات کو جو آدمی بستر پر سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو رات کے تمام فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. تو کتنا دن میں شیطان کے شر سے بچتا ہے، بعد مغرب اگر پڑھ لیتا ہے شیطان کے شر سے بچتا ہے، اور مخلوق کے بھی اتنے فتنے ہیں سب سے رات کو حفاظت ہو جاتی ہے، صبح بخیر ہو جائے گی. تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں نفع ہو، نقصان نہ ہو، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی دشمن ہے تو ہم چوکنا رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں. اور تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ایمان لوٹنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے نئی ایسی ترکیبیں نکالا ہے جس میں میوزک کا ایک بہت بڑا دخل ہے. اس لیے اپنے موبائل کا میوزک بدل دیں اور ٹون بدل دیں، اور گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. اور یہ جو پڑھنے کو بتایا یہ بھی گھر میں پہنچائیں، گھر والوں کو جا کر آج ہی بتائیں، ابھی بتائیں. اور جب آپ شام کو گھر پہنچیں تو گھر والوں سے پوچھیں، صبح میں تو کام نہیں پڑھا دیا آپ نے، شام کو جب گھر پہنچے دکان بند کر کے عشاء کے بعد یا آفس سے تو گھر والے سے پوچھا پڑھ لیا کیا تم نے؟ گھر والے بھول گئے. آپ غصہ مت کیجیے کہ ہم نے 3 دن پوچھا، 4 دن پوچھا، روز بھول جاتی. ارے وہ بھی شیطان نے تو بولا، وہ تو اپنا کام کر ہی رہا تھا. تو مت ڈانٹیے، غصہ مت کریے، پیار سے کہیے اچھا ابھی پڑھ لو، پھر ہم دوسری باتیں کریں گے، پہلے پڑھ لو. بچوں سے کہیے پڑھو، بچے بھی پڑھیں گے، دھیرے دھیرے انہیں عادت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سے اللہ کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم شیطان کے شر سے بچا لے مولا. پوری زندگی ہم دھوکہ کھاتے رہے، نیکیاں لٹاتے رہے، گناہ کے کام کرتے رہے. اے اللہ ہم خطا کار، گناہ گار، کار بنتے ہیں. اے اللہ لوٹے ہوئے ہیں مولا، ہم شیطان نے لوٹ لیا مولا. اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے. ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں بچا لیجیے. اللہ آپ کے شر سے بچا لیجیے، گناہوں کی نفرت ڈال دیجیے، رات کی رفت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنے کام کا بنا لیجیے. اے اللہ سچا پکا دیندار بنا دیجیے. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، زندگی کے ہر شعبے میں کامل دینداری عطا فرمائیے. کامل دین دے کر کامل دین کی محنت دے دیجیے. اور اے اللہ ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا لیجیے. ہمیں
ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، امت کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات آسان فرما دیجیے، تمام امت کے مریضوں کو شفا دے دیجیے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، بیکاروں کو کام دے دیجیے، کام والوں کو مسائل پوچھ کر حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری نماز اچھی کر دیجیے، اللہ ہماری نماز اچھی کر دیجیے، پوری امت کو نمازی بنا دیجیے، پوری امت کو حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کا اپنے ایمان کا خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں رکوع اولی نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔